آپ کو تعجب ہوگا کہ جب مسلمانوں نے بغداد میں ایک ہاسپٹل کا قیام کرنا چاہا تو خلیفہ نے اس وقت کے مسلمان دانشوروں اور اہل علم سے کہا کہ تم ایک ایسی جگہ کا انتخاب کرو جو اسپتال کے قائم کرنے کے لیے سب سے بہتر ہو۔ آپ کو پتا ہے کہ شاید آج اسپتالوں کے قیام کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب اس ترقی یافتہ دور میں بھی نہیں کیا جاتا کہ کس جگہ پر اسپتال قائم کیا جائے۔ آج اسپتال قائم کرنے کے لیے اگر جگہ کا انتخاب کرنا ہو تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ بیمار کہاں زیادہ ہیں، مریض کہاں زیادہ ہے۔ یہ بھی ایک پیمانہ ہو سکتا ہے اگر اس کے پیچھے یہ نیت ہو کہ ہاسپٹل مریضوں کے قریب پہنچ جائے، لیکن اس کے پیچھے یہ نیت نہیں ہوتی۔ نیت کیا ہوتی ہے کہ بزنس کہاں سے زیادہ ملے گا، آوک کہاں سے زیادہ ہوگی۔ جہاں بیمار زیادہ ہوں گے، جہاں مریض زیادہ ہوں گے، جہاں گندگی زیادہ ہوگی وہاں سے مریض زیادہ ملیں گے، جہاں سے مریض زیادہ ملیں گے وہاں سے ہاسپٹل کو آوک زیادہ ہوگی۔ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں جہاں انسان اپنی اخلاقیات پر فخر کرتے ہوئے نہیں تھکتا، وہ اپنی ترقیات پر فخر کرتے ہوئے نہیں تھکتا، اپنے علم کی بلندی اور فکر و شعور کی بلندی پر غرور اور گھمنڈ کرتے ہوئے نہیں تھکتا، آج کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی جب کوئی ہاسپٹل قائم کرنے جاتا ہے تو اس کے نزدیک جگہ کے انتخاب کا معیار یہ ہوتا ہے جو میں نے عرض کیا۔ مگر مسلمانوں کی شان تھی کہ جب خلیفہ نے یہ حکم دیا کہ ایسی جگہ کا انتخاب کیا جائے جہاں ہاسپٹل قائم کیا جائے تو یہ نہیں دیکھا گیا کہ گندگی کہاں زیادہ ہے، یہ نہیں دیکھا گیا کہ مریض کہاں زیادہ ہیں، یہ نہیں دیکھا گیا کہ بیمار کہاں زیادہ ہیں، بلکہ یہ دیکھا گیا کہ مریض جہاں آ کر جلد از جلد شفا یاب ہو جائے اس جگہ کا انتخاب کیا جائے، پر فضا مقام ہو، ہریالی زیادہ ہو، سبزہ زیادہ ہو، جہاں انسان کو کھلی ہوا زیادہ ملے، آکسیجن اور صاف ستھری ہوا ملے، ایسے مقام کا انتخاب کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام جب مسلمان کو ڈاکٹر بناتا ہے تو ڈاکٹر بنانے سے پہلے ایک انسان اور ایک مسلمان بناتا ہے، تاکہ وہ ڈاکٹر بننے کے بعد قصائی نہیں بلکہ ایک انسان بن کر خلق خدا کی خدمت کرے۔ تو جب یہ پیمانہ، یہ کرائیٹیریا طے ہو گیا کہ ہمیں بغداد میں ایک ایسے مقام کا انتخاب کرنا ہے جہاں مریض کو صاف ستھری فضا مل سکے، جہاں مریض آ کر جلد از جلد کھلی ہوا میں رہ کر، اچھی فضا میں رہ کر، خوبصورت ماحول میں رہ کر جلد از جلد شفا یاب ہو۔ آپ کو تعجب ہوگا مسلمانوں کی فکر، ان کے شعور اور انداز تدبر پر، کاش وہ دن لوٹ آئیں۔ مسلمان دانشوروں نے یہ کیا کہ بغداد کے مختلف حصوں میں گوشت کے لوتھڑے لٹکا دیے۔ بغداد کے مختلف حصوں میں گوشت کے لوتھڑے لٹکا دیے گئے۔ گوشت کے لوتھڑے کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ مسلمان گوشت صرف کھانا پسند نہیں کرتا، بلکہ مسلمانوں کی تاریخ میں اس کے اور بھی بہت سارے رخ ہیں۔ جب گوشت کے لوتھڑے لٹکا دیے گئے اور وہ بھی
ایک ہی عمر کے جانوروں کے اور ایک ہی جگہ کے گوشت کو. مثال کے طور پر اگر وہ بھینس ہے تو بھینسوں کا ہی گوشت, اور اگر ران ہے تو ہر جگہ ران لٹکا دی گئی. ران جانتے ہیں کہ نہیں آپ لوگ؟ کوئی میں ایسا اجنبی ورڈ تو نہیں بول رہا ہوں, ران جانتے ہیں؟ الحمدللہ. ران لٹکا دی گئی مثال کے طور پر بغداد کے مختلف مقامات پر, اور لٹکا کے اسے چھوڑ دیا گیا. شاید اگر اس زمانے میں یورپ دیکھتا اور امریکہ اگر دیکھتا تو وہ مسلمانوں کو پاگل کہتا. جب مسلمان گوشت کے یہ لوتھڑے مختلف مقامات پر لٹکا رہے تھے, مگر ایک خاص مدت کے بعد جب مسلمانوں نے گوشت کے اس لوتھڑے کو لٹکا کر اتارنے کا موقع آیا, اور جب گوشت کے اس لوتھڑے کو بغداد کے مسلمان دانشوروں نے ان کے مقامات سے اتارا اور بادشاہ کو یہ فیصلہ سنایا کہ ہمیں ہاسپٹل کس جگہ قائم کرنا ہے, تو شاید مسلمانوں کا یہ فیصلہ سن کر آج کے امریکی اور یورپی دانشوروں کی بھی آنکھیں تعجب اور حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ جاتی. جب ایک عرصہ اور ایک مدت گزر گئی اور مسلمان دانشوروں نے مختلف مقامات پر لٹکائے ہوئے گوشت کے لوتھڑے اتارے, اور گوشت کے لوتھڑے اتارنے کے بعد وہ خلیفہ کے پاس پہنچے اور خلیفہ کو اپنا یہ ایک اتفاقی فیصلہ سنایا کہ ہمیں ہاسپٹل کے لیے جگہ مل گئی, ہم نے انتخاب کر لیا. خلیفہ نے پوچھا وہ جگہ کہاں ہے؟ کہا فلاں مقام پر. کہا تم نے انتخاب کیسے کیا؟ کہا گوشت کے لوتھڑے لٹکا کر. کہا گوشت کے لوتھڑے لٹکا کر کیا مطلب؟ کہا ہم نے ایک ہی طرح کے جانوروں کے ایک ہی مقام کے گوشت کے لوتھڑوں کو بغداد کے مختلف علاقوں میں ٹانگ دیا. جہاں کا گوشت سب سے اخیر میں سڑا ہم نے اسی جگہ کا انتخاب کر لیا, اس لیے کہ وہ مقام کہ جہاں پر گوشت کے سڑنے میں سب سے زیادہ وقت لگا, وہ مقام انسانی صحت کے لیے اور انسانی بدن کے لیے سب سے زیادہ پرفضا مقام. اور جہاں گوشت جلدی سڑ گیا وہ مقام انسانی جسم کے لیے, انسانی بدن کے لیے ہانیکارک ہے, صحت افزا مقام نہیں ہے, تندرستی دینے والا پرفضا مقام نہیں ہے. لیکن جہاں کی فضا نے گوشت کو جلدی خراب نہیں کیا, اس سے یہ پتا چلا کہ وہاں کی ہوا میں, وہاں کی فضا میں, وہاں کے ماحول میں کچھ ایسا ہے جو انسانی بدن کے لیے کوآپریٹو ہے, اس کے لیے مفید ہے, اس کے لیے زندگی بخش ہے, اس کے لیے فرحت بخش ہے. مسلمانوں کی تاریخ یہ سطریں بھی ہمیں پڑھنے کا موقع اپنے اوراق میں دیتی. ہم آج جیسے نہیں تھے ہمیشہ, ہم ہمیشہ آج کی طرح نہیں تھے.